بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیں وہ کل ہم نے سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع مکمل کیا تھا۔ اس رکوع کے اندر منافقین کا ذکر تھا، پہلے مومنین کا ذکر، پہلے رکوع کے اندر مومنین کا ذکر تھا، اس کے بعد کفار کا ذکر تھا اور ان کا رزلٹ بیان کیا گیا، اور پچھلے رکوع کے اندر رکوع نمبر 2 کے اندر وہ منافقین کا ذکر تھا۔ اب اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت اپنی توحید کو بیان فرما رہے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمائیں گے، اور آخرت کا ذکر بھی وہ اس رکوع کے اندر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، وہ تم اس پروردگار کی عبادت کیوں نہیں کرتے وہ جو تمہارا پالنے والا ہے، اور تم سے پہلے لوگ جتنے بھی گزر چکے ہیں، جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں، اللہ تو ان سب کا خالق ہے، ان سب کا مالک ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر وہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو یہ انسانوں کو پیغام تھا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ذات جس نے زمین کو بچھونا کیا، جس نے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ یعنی اتنی اللہ رب العزت یہاں سے اپنے قدرت کے دلائل دے رہے ہیں کہ وہ ساری کائنات کا بنانے والا زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کی بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے بطور رزق پھل نکالے۔ ظاہری بات ہے، جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اور پانی باغات کو پہنچتا ہے تو باغاتوں سے پھل نکلتا ہے، کھجور کا پھل ہوتا ہے، آم کا پھل ہوتا ہے، سیب کا پھل ہوتا ہے۔ تو اس طرح مختلف فروٹس اس بارش کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، میਂہ برساتا ہے، برسات برساتا ہے، پھر اس برسات کے ذریعے تمہارے کھیتوں کو، زمینوں کو پانی جاتا ہے، پھر تم وہ رزق کھاتے ہو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، درا حالانکہ تم جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ جانتے ہو کا مطلب کیا ہے؟ اہل عرب تھے، عرب میں رہنے والے جو لوگ تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کائنات کا بنانے والا وہ اللہ رب العزت ہے، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، برسات برسانے والا، پوری کائنات کا خالق وہ اللہ رب العزت ہے۔ اس بات کو جاننے کے باوجود بھی وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمیں برسات چاہیے تو اس بت کے پاس جاؤ، اگر اولاد چاہیے اس بت کے پاس جاؤ، اگر پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، اس بت کے پاس جاؤ۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بت یہ ہمارے مددگار ہیں، اللہ کے معاون ہیں، اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کو اس کائنات چلانے میں کسی اور کے شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے مددگار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک وہ اللہ کی توحید کی بات تھی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم وہ شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کے مثل کوئی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ،
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کے بارے میں تو شروع میں یہ بتا دیا تھا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو کفار تھے، جو کافر لوگ تھے اہل عرب میں سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رسالت کو نہیں مانتے، اور یہ قرآن کریم کے بارے میں کہتے کہ بھئی یہ جو ہے قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ شاعر ہے، اس نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، معاذ اللہ یہ جو ہے وہ کاہن ہے۔ اس طرح کی باتیں اللہ کی رسول کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ کہتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک ہے تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، پھر تم اس جیسی جو ہے وہ صورت بنا کے لے آؤ۔ حالانکہ وہ بھی عرب تھے نا، قرآن بھی عربی کے اندر نازل ہوا ہے، تو بڑے بڑے شاعر وہ جو اپنے آپ پر ناز کرتے تھے کہ بھئی ہم بڑے فصیح ہیں، ہمیں عربی کے اندر مہارت حاصل ہے، تو وہ بڑے بڑے شاعر انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے کلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اللہ کی کتاب کا مقابلہ نہ کر سکے، اور اس جیسی کوئی قرآن مجید کی کسی ایک سورت جیسی بھی کوئی سورت نہیں لا سکے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ تم اس میں اپنے ان بتوں کو جن کو تم جو ہے وہ پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، تم ان کو بھی بلا لے آؤ، وہ بھی تمہاری مدد کریں اس صورت کے بنانے میں۔ قرآن مجید کی کوئی ایک صورت اس کے مثل بنا کے لے آؤ، وہ بھی تمہاری مدد کر سکیں، تم جو ہے اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر وہ نہیں کر سکیں گے، وَلَن تَفْعَلُوا، وہ ہرگز نہیں کر سکیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو تم ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھئی تم جو ہے قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ خود اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ تم اس جیسی ایک صورت بھی نہیں لے آ سکتے، ہرگز نہیں لے آ سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر جب تم جو ہے وہ اس جیسی صورت نہیں لے آ سکتے، پھر تم قرآن کریم کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، اور تم جو ہے وہ اللہ کی رسول کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ کی توحید کو بھی ماننے کے لیے جب تیار نہیں ہو، تو پھر تم جو ہے وہ جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جہنم وہ چیز ہے جس کا ایندھن، وہ آگ ایسی آگ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان بھی ہوں گے، پتھر بھی ہوں گے، تو پھر تو تم جو ہے وہ جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ہوا بھی ایسے، کوئی بھی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور قرآن کریم جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں لا سکا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اب یہاں سے جو ہے وہ ایمان کے اور اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی عقیدہ آخرت کا بیان ہے کہ بھئی جو پہلے اللہ کی توحید ہو گئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ان کی رسالت ہو گئی، بھئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور یہ کتاب بھی اللہ کی کتاب ہے، اگر تم نہیں مانتے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ تو اب یہاں سے جو ہے وہ آخرت کے دن کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ان کے لیے باغات ہیں، جنات تجری جس کے نیچے بہتی ہیں، من تحت الانہار، نہریں، یعنی جس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں۔ یعنی جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کر لیتے ہیں، اور اللہ کو اکیلا مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو جو ہے ان کی رسالت کو مانتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے اور ان کو جنت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزق، جب بھی ان میں سے ان کو رزق دیا جائے گا، ان کو پھل دیے جائیں گے بطور رزق، قالوا هذا الذی، وہ کہیں گے یہ وہی ہے، رزقنا
رُزِقْنَا مِن قبل جو اس سے پہلے ہمیں رزق دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور تم اس جیسے لے آئے ہو، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور جنت کے عیش و عشرت میں ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کو مختلف قسم کے میوے فروٹس عطا کریں گے جو وہ کھائیں گے۔ جب وہ کھائیں گے تو کہیں گے بھئی یہ تو وہی فروٹس ہے جو ہمیں پہلے دیے گئے تھے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہمیں اس طرح کے فروٹس دیے گئے تھے، پھر دوبارہ وہی ہے۔ لیکن ہر مرتبہ جب فروٹس آئیں گے اگرچہ شکل و شباہت میں ایک جیسے ہوں لیکن جو ان کا ذائقہ اور ان کا لذت جو ہوگا، ان کی جو لذت ہوگی، ان کا جو ٹیسٹ ہوگا پہلے والوں سے مختلف ہوگا۔ یہ فرمایا گیا کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا یعنی اس جیسے پہلے بھی ہمیں پھل دیے گئے تھے یہ ان کی طرح ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے یعنی جنت کے اندر جب پہلے ان کو فروٹس دیے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد جو دیے گئے، اس کے بعد جو دیے گئے، تو جنت میں رہتے ہوئے وقفے سے پیریڈ سے جو ہے ان کو جو پھل اور فروٹس دیے جائیں گے وہ شکل و شباہت میں دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے، لیکن جو ہے وہ ان کا ذائقہ اور ان کی لذت، ان کی ٹیسٹ مختلف ہوگی۔ لیکن مفسرین نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ یہ تو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو چیز دنیا میں پھل اور فروٹس جو ہیں ان کو دنیا میں دیے گئے تھے، جب وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں کے میوے اور پھل اور فروٹس کھائیں گے تو ان کی شکل و شباہت بھی انہی جیسی ہوگی جو فروٹس ان کو دنیا میں دیے گئے تھے۔ تو ان کو دیکھ کر کہیں گے بھئی یہ تو ہمیں دنیا میں بھی چیز ملی تھی، یہ تو اس سے پہلے ہمیں دنیا میں بھی مل چکی ہے، لیکن ان جنت کے فروٹس کا ذائقہ اور ٹیسٹ جو ہے دنیا کے فروٹ سے کئی گنا زیادہ ہوگا اور وہ کئی گنا لذیذ اور مزیدار ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔